صافی صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے، کیا یہ ایک عارضی وقفہ اس کو سمجھا جائے یا یہ پیش رفت آپ کو لگتا ہے کہ کشیدگی میں کمی کا آغاز ہے؟ نہیں، میرے خیال میں یہ احساس تو خود ڈونلڈ ٹرمپ کو بھی ہو چکا ہوگا کہ ان کو نتنیاہو نے دھنسا دیا ہے اور اب ان کو نکلنے کا کوئی راستہ نہیں مل رہا، کیونکہ یہ ابھی جو جنگ ہے اس کے دنیا میں صرف دو حامی ہیں، ایک ڈونلڈ ٹرمپ ہے اور ایک نتنیاہو ہے۔ باقی خود امریکہ کے اندر بھی اکثریت وہ اس جنگ کی مخالف ہے۔ باقی دنیا جتنی بھی ہے تو وہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اگر مخالف نہیں ہے تو وہ حامی ہوگا۔ اب تو بعض ممالک مثلا رشیا وغیرہ وہ کھل کر سامنے آ گئے ہیں اس کی مخالفت میں، اور پھر ان کو جنگ جاری رکھ کے کچھ حاصل نہیں ہو سکتا۔ وہ جو ریجیم چینج کا ان کا خواب تھا وہ تو پورا نہیں ہوا، اور ایرانی قوم وہ اس طرح یونائٹ ہو گئی ہے کہ اگر یہ ہر فٹ پہ بھی بمباری کریں تو ایرانیوں کو وہ جو ریجیم چینج کا ان کا خواب ہے وہ شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا۔ تو جنگ انہوں نے جاری رکھی ہوئی ہے، اس میں امریکہ کے بھی نقصانات ہو رہے ہیں، اس میں اسرائیل کے بھی نقصانات ہونے لگے ہیں۔ سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ جو گلف کے ان کے اتحادی ممالک ہیں، تو آخر ان کی طرف سے بھی تو ٹرمپ کو کہا جا رہا ہوگا کہ آپ نے ہمیں کس مصیبت میں پھنسا دیا ہے، کیونکہ ان کے اڈے جب وہ استعمال کر رہے ہیں تو ایران ان کو نشانہ بناتا ہے۔ اور ابھی جو اس نے دھمکی دی تھی ایران کے ذخائر کو نشانہ بنانے کا، تو اس کے جواب میں بھی انہوں نے گلف کے تیل کے اور پانی کے ذخائر کو نشانہ بنانے کی دھمکی دی تھی۔ تو گلف کا پریشر بھی ان کے اوپر ہے، لیکن اب مصیبت یہ ہے کہ ٹرمپ کو کوئی فیس سیونگ بھی نہیں مل سکتا۔ وہ فیس سیونگ کی تلاش میں اگر ہوں گے تو الٹا اس مرتبہ ایران نے شرائط رکھ دیے ہیں، اور ایران شرائط رکھنے میں حق و جانب بھی ہے، کیونکہ مذاکرات کے دوران ہی ٹرمپ نے اور اسرائیل نے ان پہ حملہ کر دیا تھا۔ میرے خیال میں اس کو صرف طول دینے کی ابھی اگر خواہش ہے تو وہ اسرائیل کی ہے، اور اسرائیل کی یہ بھی بڑی خواہش ہے کہ وہ گلف سٹیٹس اور ایران کی جنگ کروا دے۔ لیکن جہاں تک ٹرمپ کا معاملہ ہے، اگرچہ وہ پریڈکٹیبل نہیں ہے اور ان سے کسی بھی کام کی توقع کی جا سکتی ہے، لیکن میرے خیال میں اتنا احساس ان کو بھی ہو چکا ہوگا اور ان کی ٹیم کو بھی ہو چکا ہوگا کہ یہ جنگ جو جاری ہے اس میں ان کے ہاتھ کچھ نہیں آنے والا، اور وہ بہت کچھ کھو رہے ہیں۔ انہوں نے اس دوران نیٹو کی حمایت کھو دی اور مکمل کھو دی۔ یورپ ان کے ساتھ نہیں ہے، بعض یورپی ممالک سوئٹزرلینڈ جیسے وہ تو ایسے سامنے آ گئے ہیں جیسے کہ وہ امریکہ کے اتحادی نہ ہوں بلکہ نارتھ کوریا وغیرہ جیسے ملک ہو، تو وہ اتحادیوں سے بھی محروم ہو رہے ہیں، اور ملک کی عالمی معیشت اس کا بھی انہوں نے بیڑا غرق کر دیا ہے، اور ظاہر ہے کہ اس کے لیے بھی دنیا ذمہ دار قرار دے رہی ہے نتنیاہو اور ڈونلڈ ٹرمپ کو۔ تو میرے خیال میں تو وہ کوئی اب اپنے لیے ایگزٹ اسٹریٹجی ڈھونڈیں گے، لیکن وہ اتنی آسان مجھے لگتی نہیں ہے کہ ان کو وہ ایگزٹ کا راستہ مل جائے گا۔ صحیح۔ سید محمد علی صاحب، آپ کو لگ رہا ہے کہ جس طرح امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے کچھ دن پہلے بھی متضاد بیانات سامنے آتے رہے ہیں، اس کو عارضی وقفہ سمجھا جائے یا آپ کو کچھ اور لگتا ہے؟ سمجھتا ہوں کہ جی جو ان کے بیانات سے قطع نظر جو اس وقت زمینی حقائق اور اوپن سورس انٹیلیجنس کے شواہد ہیں اس کے مطابق صدر ٹرمپ کو ان 3 ہفتوں میں یہ اندازہ تو ہو گیا ہے کہ انہوں نے ایران کی صلاحیت اور استعداد اور پولیٹیکل ول کو انڈر اسٹیمیٹ کیا تھا، لیکن ان 5 دنوں کے بعد وہ اس کو بائے کر کے زیادہ مزید تیاری کے ساتھ ایک بڑے پیمانے پہ حملے کی تیاری اس وقت آلریڈی جاری ہے۔ اور میں اس کے 3-4 ثبوت آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ پہلی بات یہ کہ دیکھیں جس طرح ڈیگو گارشیا کو نشانہ بنایا گیا جو کہ بہت دور ہے، تقریباً 4000 کلومیٹر، اس کے فوراً بعد آپ نے دیکھا کہ برطانیہ نے اپنی ایک ایٹمی آبدوز جو ہے
جو کروز میزائل سے لیس ہے وہ بحر عرب میں ڈپلوائے کر دی. اور پھر آپ نے دیکھا کہ G7 کا اجلاس ہوا. ابتدائی جو ریلکٹنس تھی جو یورپ کی جانب سے اس جنگ میں شریک ہونے کی، یوں لگتا ہے کہ امریکہ نے ان پہ کافی زیادہ دباؤ ڈالا ہے، دھمکیاں بھی دی ہیں کہ جناب ہم تو آپ کو سیکیورٹی روس کے خلاف 60 سال سے پرووائڈ کر رہے تھے، اب آپ جو ہے ہمیں چھوڑ جا رہے ہیں. تو ان کو کافی دھمکایا گیا ہے، اور یوں لگتا ہے کہ تواہن و کراہن ان کو کسی نہ کسی حد تک ایک بڑے الائنس میں شامل کیا جا سکتا ہے. اور صدر ٹرمپ کو میں صافی صاحب کی اس بات سے ایگری کرتا ہوں کہ ان کو اندازہ ہوا ہے کہ انہوں نے ایک کولیشن بنائے بغیر صرف اسرائیل کی وہاں پہ جو حملہ کیا وہ ایک اسٹریٹجک اور ڈپلومیٹک غلطی تھی. لیکن ان کا اب ازالہ جو ہے وہ زیادہ مجھے احتمال ہے کہ خطرناک انداز میں وہ کریں گے. میں ابھی تقریباً 1 گھنٹے پہلے میں ابھی نیو یارک میں بات کر رہا تھا، تو آلریڈی جو سیکیورٹی کاؤنسل ہے وہاں پہ ایک چیپٹر 7 کی ریزولوشنز آلریڈی ڈسکس ہونا شروع ہو گئی ہے ایران کے خلاف سخت پابندی کی، اور عین ممکن ہے کہ کوئی جارحانہ اقدام کے حوالے سے بھی جو ہے سیکیورٹی کاؤنسل میں ریزولوشن لائی جائے. اگرچہ اس کا امکان ممکن ہے کہ وہ چین اور روس شاید اس کو ویٹو کریں، لیکن بہرحال یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ چیپٹر 7 کی ایک ریزولوشن اس وقت زیر بحث ہے اس پروگرام کی ریکارڈنگ کے دوران یو این سیکیورٹی کاؤنسل میں. اور تیسری بات جو اوپن سورس انٹیلیجنس میں موجود ہے وہ یہ ہے کہ آلریڈی برطانیہ، جرمنی، اٹلی اور پرتگال، ان تمام ممالک میں جو نیٹو کے ممبرز ہیں بہت بڑے پیمانے پہ وہاں سے طیارے، میونیشن اور اکوپمنٹ جو ہے پہلے سے 3 گنا لیول پہ آلریڈی مڈل ایسٹ میں لایا جا رہا ہے اس وقت. اور اس کا جو سکیل ہے اس جنگ کے شروع ہونے کے مقابلے میں کہیں زیادہ بڑا ہے. تو میں صدر ٹرمپ کے جو ڈپلومیٹک اوورچر ہے اس سے زیادہ ان زمینی حقائق کو اہمیت دیتا ہوں. اب آخری بات، میں صدر ٹرمپ کا جو ٹویٹ ہے اس کو بھی تھوڑا سا ہم کوئکلی اینالائز کر لیتے ہیں کہ اس میں کیا ہے اور کیا نہیں ہے. اور جو اس میں نہیں ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور اس میں 2-3 چیزیں نہیں ہیں. پہلی بات یہ کہ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جناب ہم آپ کے توانائی کے یا انرجی کے اور انفراسٹرکچر کے اہداف کو نہیں ہٹ کریں گے 5 دن کے لیے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آپ کے فوجی اہداف کو ہٹ نہیں کریں گے. پہلی بات تو اٹس ناٹ کمپلیٹ سیسن آف وائلنس، یہ مکمل جنگ بندی یا فائر بندی نہیں ہے. دوسری بات، اس میں انہوں نے یہ بھی نہیں کہا کہ میں اسرائیل سے بھی یہ اپیل کرتا ہوں کہ اس 5 دن میں مذاکرات کو موقع دینے کے لیے آپ بھی جو ہے 5 دن کے لیے سیز فائر کر لیں. انہوں نے اس طرح کی بھی کوئی بات نہیں کی ہے. تو ان 2 باتوں کا نہ ہونا بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ ایک ایکچولی ٹائم بائے کیا جا رہا ہے مزید بڑے پیمانے پہ ایران کے خلاف ایک بڑی، پہلے سے کہیں زیادہ پینفل اور ڈسٹرکٹیو جو ہے حکمت عملی کو مرتب کرنے کے لیے. صحیح. محمل آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہی ہیں؟ جی مبشر، ابھی جو ہے نا انٹرنیشنل میڈیا کے اندر یہ خبریں بھی آ رہی ہیں کہ جیسا میں نے پہلے کہا نا کہ عمان جو ہے وہ ایک ملک ہے کہ جس کے تھرو شاید جو ہے انڈائریکٹ ٹاکس ہو رہی ہوں. یہ کہا جا رہا ہے کہ ٹرکی، ایجپٹ اور پاکستان جو ہے یہ بھی پچھلے 2 دن سے امریکہ اور ایران کے درمیان جو ہے وہ میسیجز پاس آن کر رہے ہیں تاکہ یہ ڈی ایسکیلیٹ ہو سچویشن. اور یہ یو ایس سورسز کے تھرو جو ہے یہ خبر آئی ہے کہ یہ میڈیشن جو ہے یہ چل رہی، آن گوئنگ ہے، اور پروگریس بھی اس سے ہو رہی ہے. اور ڈسکشن جو ہے وہ جنگ ختم کرنے اور سارے جو آؤٹ اسٹینڈنگ ایشوز ہیں ان کو ریزالو کرنے کے بارے میں. ابھی ظاہری بات ہے یہ ایک غیر حتمی سی بات ہے، اور کیا ہوگا جس طرح ابھی یہاں پر ڈسکشن بھی چل رہی ہے اور ہمیں معلوم ہے. لیکن دیکھیں جو ایک اسٹریٹجی ایران نے اپنائی، وہ ایران کے کو تو ایک سول سپر پاور ہے امریکہ، اتنی بڑی طاقت ہے، جس طریقے سے ان کے پاس آبویسلی جو ملٹری اکوپمنٹ ہے اس کا کوئی مقابلہ بھی نہیں ہے. وہ ہٹ کر رہے ہیں، اور ساتھ اسرائیل جس طریقے سے ہٹ کر رہا ہے ادھر تو ایک تباہی ہے. لیکن جس طریقے سے ایران نے جواب دیا ہے اور انہوں نے ہٹ آؤٹ کیا ہے، یہ جو ایکسپیکٹیشن تھی یہ نہیں تھی.
زیادہ تر یہ ایون امریکہ کے بھی ایکسپرٹس کی شروع ان کے ملٹری ایکسپرٹس نے ضرور ان کو وارن کیا تھا، لیکن ان کی بھی نہیں تھی جب آپ ان کی ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے لوگ جو ہے وہ جب بات کرتے ہیں. تو یہ ایک اسٹریٹجک وکٹری یا مورل وکٹری آپ کہیں کہ یہ ایران کی ضرور ہوگی. بے شک امریکہ جو ہے وہ ان کے اوپر مزید بھی اگر اس طرح سے کرتا رہے، لیکن ان کے پلان کامیاب نہیں ہوئے. ہاں یہ کہنا کہ جی کیونکہ امریکہ ظاہر بات ہے سول سپر پاور ہے تو وہ ایران کی ڈسٹرکشن تو بہت زیادہ ہوئی ہوگی اس مقابلے میں، لیکن پھر بھی میرے خیال میں امریکہ کے پاس جو ہے نا وہ اس کو کوئی اسٹریٹجک وکٹری ہے وہ چیزیں ڈکلیئر نہیں آپ کر سکتے. سب کے سامنے یہ چیز نظر آ رہی ہے. مبشر ایک جملہ اس میں اگر آپ الاؤ کریں تو میں ایڈ کر دوں. بہت شکریہ. یہ بڑی امپورٹنٹ بات کی محمل نے، اور مجھے اس سے یاد آیا جو صافی صاحب نے ایک بہت امپورٹنٹ بات کی تھی. دیکھیں اس وقت اگر جنگ بندی جو ہے وہ تو ایک تصویراتی اور فوجی معاملہ ہے، لیکن اس سے زیادہ امپورٹنٹ صدر ٹرمپ کی اپنے سیاسی مستقبل کے لیے فیس سیونگ ہے. اگر اس وقت ایران کی ڈیمانڈز اور ٹرمز پہ جنگ بندی ہو جاتی ہے، دس ول بی اے پولیٹیکل ڈیزاسٹر فار ٹرمپ صاحب. تو بات اس وقت جو گراؤنڈ پہ جو تصویراتی ایکویشن اور سچویشن ہے اس میں کوئی فیس سیونگ یا آف ریمپ امریکہ کو تو نظر ہی نہیں آ رہا. وہ ساری اس کے جو چاروں اہداف تھے جو صدر ٹرمپ نے فارملی اعلان کیا تھا کہ جناب ہم ان کے میزائل کیپیسٹی کو تباہ کر دیں گے، بھائی وہ تو روزانہ میزائل مار رہے ہیں اور زیادہ کامیابی سے اور زیادہ مہلک مار رہے ہیں. دوسری بات کہ جی ہم ان کی نیوی کو تباہ کریں، بھائی نیوی تو اگر آپ نے تباہ کر دی ہے وہ تو ابھی بھی گلف آف ہرمز بند ہے، اور آئندہ وہ ابھی کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو مائن کر دیں گے تو وہ کوئی جہاز چاہے پوری دنیا کی نیوی آ جائے وہ تو وہاں جا ہی نہیں سکتی. تیسری بات کہ جناب وہ ایٹمی پروگرام ختم کر دیں گے تو اس کی بھی کوئی ثبوت نہیں ہے، وہ ہر سال اعلان کرتے ہیں کہ ہم نے ختم کر دیا پھر دوبارہ آ جاتے ہیں. چوتھی بات رجیم چینج، وہ تو بالکل ہی نان سٹارٹر ہے. تو بات یہ ہے کہ کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے جس کو وہ اپنے عوام کے سامنے یا دنیا کے سامنے لے کے جائیں کہ ہم نے اپنا آبجیکٹیو کوئی ایک بھی اچیو کیا ہے جس کی بعد ہم جو ہے فتح ڈکلیئر کر کے جا سکتے ہیں. اور یہ وہ پہلو ہے جو مجھے بہت زیادہ تشویش میں مبتلا کرتا ہے، جس کی وجہ سے اس کے امکانات میں کم دیکھ رہا ہوں کہ ہم دیر پا ہوگا اور وہ زیادہ ڈینجرس اور ڈسٹرکٹیو اپروچ اپنا سکتے ہیں کچھ نہ کچھ فیس سیونگ کے لیے، یا جس کو وہ اپنی عوام یا کانگریس کے سامنے، ابھی دیکھیں انہوں نے $200 ارب کانگریس سے مانگے ہیں، تو وہ کس چیز کے لیے مانگ رہے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ جنگ زیادہ ڈسٹرکٹیو جاری رکھنا چاہتے ہیں. تو مجھے احتمال یہ ہے کہ جناب وہ کوئی بڑی کامیابی یا بہت زیادہ تکلیف دہ تباہی امپوز کیے بغیر جو ہے وہ اپنے عوام کے پاس اور اپنی کانگریس کے سامنے نہیں جا سکتے ٹرمپ صاحب.